الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پہلے ہو پڑھنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت رحم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم. اللہم ارحمنا وارحمنا. اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے سینے میں اپنے دین کی محبت کو بھر رکھا ہے، قرآن پاک کی محبت کو بھر رکھا ہے، حدیث شریف کی محبت کو بھر رکھا ہے. یہ اسی محبت کا ہی صدقہ ہے کہ جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی دن بھر کی مصروفیت کے باوجود، کام کاج کی تھکاوٹ کے باوجود بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں. یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ اوپر کی ہیں. یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی، اکٹھا کریں گی انشاءاللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے
لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ اس میں ایک باب آتا ہے، باب الدنو من الامام عند الموعظہ، کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا۔ اور پھر آگے حدیث شریف ذکر کی ہے، احضر الذکر ودنو من الامام، احضر الذکر ودنو من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ کوئی انتظامی مصلحت ہو تو فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، میں نے اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے بس آپ کے قریب بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ بہرحال ہمارے بزرگ کوئی کسی اور مصلحت کی وجہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی بیٹھ جائیں تو کوئی حل نہیں، سب قریب ہی ہیں، ممبر پر جہاں بھی بیٹھیں وہ قریب ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے۔ میں چند ماہ قبل یہ مانسرے سے آگے چھتر پلین میں تھا، مجھ سے پہلے ایک بھائی بیان کر رہے، کسی بزرگ کے حوالے سے کہنے لگے کہ نیکیوں کی ایک مجلس گناہوں کی 20 لاکھ مجالس سے بھاری ہوتی ہے۔ وہ سب پر پانی پھیر دیتی ہے۔ پھر یہاں میری زبان سے کوئی خیر کا جملہ اگر، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے کہ واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا جملہ نکل جائے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا اور ان کی شفقت اور محبت کا صدقہ سمجھے۔ میری زبان سے خیر کا جملہ، میرے حضرت اقدس تشریف فرما، حضرت اقدس قائد تحریک خدام اہل سنت والجماعت، اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے۔ بڑی ہستیاں پھر بڑے حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک اللہ والے کا سایہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے یار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی محبتیں، دین کا نور، یہ جو مجمع کے سینے میں نظر آ رہا ہے، یہ بڑے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے یار۔ انشاءاللہ یہ باغ لگے رہیں گے اور قیامت تک لگے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے تمام اکابرین، اللہ تعالیٰ سب کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں،
عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، حسد محسوس ہوتا ہے، میں کیا کروں کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، حسد محسوس ہوتا ہے، میں کیا کروں۔ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائیں لگے کہ حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ ہاں یہ ہے یار کا ہے تو یہ کڑوا گھونٹ، لیکن اگر پی لیں تو اس سے بڑھ کر شربت بھی کوئی نہیں آگا۔ ہاں الحمدللہ کہ نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی ہے، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ اگلا بلکہ ہندوستان میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی کہ یہاں پر ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت روزی کا بندوبست کر دیا، اور قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر ان کے پاس کوئی گاؤ سودا خریدنے کے لیے آتا، یہ گاؤ کو خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں، ان سے ابھی تک کوئی بھی گاؤ سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں۔ یعنی یہ تھی محبت کی فضا یار کہاں۔ مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے کہاں۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن سے تاریخ کی ایک کتاب لے کر آئے، اس کا نام نیلی بال۔ اس میں لکھا کہ صحابہ کرام ہندوستان کے علاقے میں، گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے تو یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت، ان کے لین دین، معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کہتے ہیں یہ ہندوستان میں ایک عرصے ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا یار، ایسی نیک نامی یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے آگرہ، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد آگرہ، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ ہمارے لاہور شہر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے، ہم دنیا میں کس لیے آئے، فرمائے لگے ہم دنیا میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے نا۔ اللہ نے ہر جگہ اپنے، اور پھر عرض کروں اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ ہاں بس چند دن نیک ماحول مل جائے، نیک صحبت مل جائے، وہ نور چمک کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ چند ماہ قبل، یہ عید سے پہلے، یہ تقریباً 2-2.5 ماہ قبل میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میرے حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ بڑی شفقت، ان اکابر حضرات کی تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی دعا ہم سب کے لیے
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن یہاں سے لمبا سفر کر وہاں تعزیے کے لیے تشریف لائے جامع مدنیہ میں، بہت شفقت اللہ ہمارے ناکابرین کی بس نیک شفقت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرمائے۔ ہاں تو کچھ مہمان تشریف، تعزیے کہتے ہیں صبر دلانا، کوئی تسلی کا کوئی جملہ کہہ دینا، یا اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں وہ ہمارے دیہاتی حضرات تعزیے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں تعزیے کرتے وقت کوئی فوت کی ہو جائے، تعزیے کرتے ہوئے کہتے ہیں جی میں رب دی مردی، آگے سے کہتے ہیں منیا جی ہم رب کی رضا میں راضی، الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں لاہور میں جنرل ضیاء الحق مرحوم، ان کے بھانجے ہیں حافظ عبدالرؤوف صاحب دامہ برکاتہ العالیہ، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، قرآن پاک کے حافظ، 70-80 سال کے درمیان ان کی عمر ہے۔ رمضان میں ختم قرآن پر محبت سے بلا لیتے ہیں، میں بھی ان کے ختم قرآن پر حاضری دے لیتا ہوں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ تو مجھے اپنے والد صاحب کا واقعہ سنائیں لگے، اپنے والد صاحب کا فرمائیں لگے کہ میرے والد صاحب ایک کالج کے پرنسپل تھے، ہاں بلکہ وہاں تعزیے کے لیے تشریف لائے ہوئے تو اسی دوران کچھ واقعات سنائے۔ ان میں سے کہنے لگے میرے والد صاحب ایک کالج کے پرنسپل تھے بڑے اللہ والے بزرگ، یار کہاں اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائیں لگے تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو، پھر دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء سب کی منزل برابر ہے، پھر سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے۔ تو فرمائیں لگے میرے والد صاحب وہ کالج کے پرنسپل تھے، غالباً مجھے یاد پر کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان سے بیعت کا تعلق۔ تو فرمائیں لگے کہ میرے والد صاحب شروع میں کچھ دن ایسے گزرے کہ میری والدہ یعنی اپنی گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے، لیکن اپنی والدہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دن والدہ صاحبہ نے ناراض ہو کر کہا، پنجابی زبان میں کہنے لگی کہ تم رن دا پکا ہوا کھانا کھا لینا ہے اور ماں دے ہاتھ دا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا کہ آپ گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں اور والدہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے۔ والدہ صاحبہ نے ناراض ہو کر کہا۔ تو فرمائیں لگے پھر میرے والد صاحب اپنی والدہ صاحبہ کو عرض کرنے لگے کہ اماں جی بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، تو مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ رہتا ہے، اس لیے میں اپنی کمائی سے اپنی گھر والی کا اپنی کمائی سے کھانا کھاتا ہوں، چونکہ آپ کا کھانا والد صاحب کی کمائی سے ہوتا اس لیے میں نہیں کھاتا، یہ کہہ دیا۔ تو پھر ان کی والدہ نے ان کا یہ جملہ ان کے والد صاحب کے سامنے نقل کیا کہ تیرا پتر ہے کہہ رہے۔ تو پھر والد صاحب نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا، کوئی غلط کیس نہیں لیا، اپنی حق حلال کی روزی کما کر بچوں کا پیٹ پالا ہے۔ پھر فرمائیں لگے یہ جو میرے بیٹے میں جو تقوی کا نور ہے، نیکی کا نور، یہ بھی میری حلال کمائی کی برکت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ چلو کسی بھائی سے کوئی بھول ہو بھی جائے، اللہ سے توبہ و استغفار ہے، اور پھر آئندہ کے لیے پھر کوشش کریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی ملازمت غیر شرعی ہو تو کوشش بس کچھ ناگواری کے ساتھ کریں، لیکن ساتھ اس کو اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جیسے ہی یا اللہ نیک روزگار مل جائے فوراً میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ ہاں اللہ، کیونکہ فوراً چھوڑنے سے ہر ایک کا ایمان توکل اتنا نہیں ہوتا کہ
کہیں فقر میں مبتلا ہو جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ بعض دفعہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے. ہم یہاں دنیا میں یہاں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہاں اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے ہر جگہ اللہ نے پھیلا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اور جملہ ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کر دوں. ایک مرتبہ مجلس میں فرمائے لگے، بلکہ میں کوشش وہاں رمضان کے مہینے میں کچھ ہمارے نیک اساتذہ کرام علماء کرام کچھ محبت سے تشریف لے آتے ہیں، ان سے کوئی 15 دن کا مذاکرہ ہوتا ہے. تو فجر کی نماز سے پہلے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس پڑھ کر سناتا ہوں. بڑوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے. یہ جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے یہ بھی ہماری ایک روحانی غذا ہوتی ہے. ہمارے اکابر حضرات تشریف لے آتے ہیں، ان کی مجلس میں کوئی خیر کے جملے ایسے وہ میرا کروں دل کو منور کرنے والے مل جاتے ہیں. ہاں اللہ، میں بھی یہاں پر صرف اس مجلس کی، اس مبارک مجلس کی اور اپنے حضرت اقدس کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن مجلس کا عنوان تھا کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان، کہ ہاں مجلس کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان. یہ ہمارے طلباء ہیں، کچھ شیشہ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، چلو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، اور اگر یاد ہو تو شیشہ دیکھنے کی دعا پڑھ لیا کریں. شیشہ دیکھنے کی دعا کہ اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، میرے اندر کو بھی اچھا بنا دیا. یہ ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. ہاں یہ سب شکلیں عارضی، بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل کیا نام تک بدل جاتے ہیں. کوئی بابا جی، کوئی بیبے جی، کوئی آپا جی، یہ سب الفاظ شروع میں لگ جاتے ہیں. یہ ظاہری شکلیں یہ عارضی آ رہا ہوں. میں ایک جگہ کھڑا ہوا، وہاں کوئی نوجوان کھڑے ہوئے. ایک نوجوان کہنے لگے، آپس میں ساتھیوں کہنے لگے کہ دعا کریں میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی شادی ہو جائے. ایک اور بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے، تم بھی تو اس کی فکر کرو کہ تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی تو کوئی پسند کرے. ہاں تم بھی تو اس کی فکر کرو. ہاں تمہیں بھی تو کوئی پسند کرے. ہاں یہ نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسندیدہ نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسندیدہ بنتا ہے. ہاں اس لیے ہمارے بزرگ استاد جامعہ قاسمیہ لاہور میں حضرت استاد مولانا شاہ محمد سعد مقام عالیہ طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھے گا. ہر گھر میں یہ عزت موجود ہے. ہاں اللہ تعالیٰ، میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، راستے میں جا رہا، ایک صاحب کو دیکھا، وہ اینک اتار کر چل رہے، اینک اتار کر. حالانکہ اینک اتارنے کا حکم نہیں، نظر جھکانے کا حکم ہے کہ بری نظر سے کسی کی طرف نہ دیکھیں، لیکن وہ اینک اتار کر چل رہے. کہنے لگے، مجھے جتنا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بغیر اینک کا نظر آتا ہے. میں نے یہاں اینک اتار رکھی ہے کیونکہ دائم بائم بے پردی کا ماحول، کہیں اچانک بھی نظر پڑے مجھے کوئی شکل و صورت صاف نظر نہ آئے. کیونکہ بیٹی چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، ہے تو آخر بیٹی. یہ ہے حیا والا جذبہ جو مسلمان کو عرش پہ پہنچاتا ہے. مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے. مسلمان جن کی نظروں میں حیا یا رکھ رہا، جن کی زبان میں حیا، جن کے کانوں میں حیا رکھ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے۔ ہاں کل پرسوں ایک بھائی کہہ رہے فرمائے لگے مدرسہ، فرمائے مدرسہ تو رہنمائی کے لیے ہوتا ہے یاد رکھنا، باقی جنت کا راستہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قدم پر چھپا رکھا ہے، وہ آپ کی دکان میں بھی، دفتر میں بھی، ہر جگہ یاد رکھنا۔ ہاں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں یاد رکھنا۔ ہم ایک بھائی کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور اس کے سینے میں موجود ہے۔ ہاں اب آپ دیکھ لیں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ شریف سب کو یاد، قل هو اللہ شریف سب کو یاد، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سب کو یاد ہیں۔ کوئی بزرگ ایسے بھی ہوں اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک کی بڑی برکت، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک سب کو پڑھائیں یار، ایک حافظ بن جائے، دو حافظ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، عالم بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا انعام۔ نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے، یہ ہمارے بچے بیٹے سکول کالج کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے اور نیک رستے پہ قائم رکھے۔ غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ لہاں جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں یار رکھنا، یعنی انگریزی ماحول کا اثر نہ لو یار۔ کہاں ہے میں وہاں لندن میں ہی تھا، وہ ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال کے علاقے میں، وہاں ٹوٹی پھوٹی بات چیت تھی، بیان کے بعد کچھ بزرگ ملے، ایک چھوٹا بچہ ملا بمشکل کوئی 11-12 سال عمر، مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ لندن بچے پر وہاں سر پر ٹوپی لے رکھی اور شلوار کرتا پہن رکھا، وہاں کے ماحول کا بالکل کوئی اثر نہیں آ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو ہاں وہاں بھی بچے پڑھیں لیکن اپنے نیک رستے پر رہیں، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو، میں وہاں سندھ میں تھا، سندھ میں سندھ کے بعض علاقوں میں، وہاں پر ایک بڑی عمر کے بزرگ ان کے والد صاحب کہنے لگے اس زمانے میں جو افسر رشوت نہ لے اس کو دفتر میں ولی اللہ سمجھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں۔ ہاں یعنی جو جہاں ہے وہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نظام کو چلانے کے لیے، یہ سب خدمت، یہ سب ضرورت کے شعبے ہیں، خدمت کے شعبے ہیں، جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، امیر غریب کی خدمت کے محتاج اور غریب امیر کی خدمت کے محتاج، اور امیر غریب مل کر سب رب کے محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہمارے ہر شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر، پکے فقیر ہو، غنی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی آگاہ۔ ہاں پوری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو جائیں، بادشاہتیں اکٹھی ہو جائیں، یہ پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتے، پانی کا ایک گھونٹ تیار نہیں کر سکتے، دینے والی ذات تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بات سے بات بڑھ گئی، میرا کیا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان، پھر خود ہی فرمائے لگے سونا انسان، یہ ایک دو باتیں اور بھی کر دوں، یہ بیاہ شادیوں میں مجھے یہاں کے ماحول کا تو اندازہ نہیں لیکن ہمارے لاہور کے آس پاس کا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، بیاہ شادیوں میں کوشش کیا کریں۔ میں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے، قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ میاں کی خوشی کو مقدم رکھنا ہے، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں،
परसों जुम्मे को मेरे बेटे का निकाह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ जुम्मे के बाद मजलिस होती है, वहाँ निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर से चंद मेहमान आ गए, 5000 रुपये हक महर यार मुकर्रर हुआ, बस अल्लाह का शुक्र निकाह हो गया, पारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह हदीस शरीफ में आता है इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें मशक्क़त कम हो। इतनी बात में तो आप सब तायीद करेंगे कि अपनी हिम्मत से ज़्यादा ख़र्चा न किया करें, मुतालबात न किया करें, ज़्यादा रस्म व रवाज में न पड़ा करें। जब बेटी मिल गई सब कुछ मिल गया। किसी की बेटी की हम कदर करेंगे, हमारे घरों में भी ये बेटियाँ मौजूद, अल्लाह उनको बरकतों से भर देंगे। अगर हाँ, मैं अभी मदीना मुनव्वरा में था, वहाँ पर मुझे बतलाने लगे कि यहाँ पर एक बुजुर्ग, अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, हालांकि उनके पहले औलाद भी थी, बच्चे भी थे, याद रखना। फिर एक नाबीना औरत से निकाह किया, नाबीना औरत से निकाह किया सिर्फ उनकी खिदमत करने के लिए, कि बेचारी वो माजूर थी, उनके साथ निकाह किया सिर्फ उनकी खिदमत करने के लिए, खिदमत के जज्बे से। फिर उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में उनकी कब्र है। अगला अल्लाह फिर नवाज है। अगला हाँ, अल्लाह ताला निकाह सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, रब को खुश करने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए आगा। हाँ, अल्लाह ताला रमज़ान में कुरान पाक का तर्जमा तफसीर हो रहा, कुरान पाक की आयतें पढ़ है, फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ, जन्नत में कुर्सियाँ लगी हुई, तख़्त लगे हुए, वअक्वाबुम मौज़ूआ, आब खोरे पानी के बर्तन लगे हुए, व नमारिक़ मसूफ़ा, तकिए लगे हुए, व ज़राबी मफसूसा, कालीन बिछे हुए। तो एक भाई कहने लगे शादी का सारा सामान तो ऊपर सजा हुआ है, यहाँ इतनी फिक्र की क्या ज़रूरत है। फरमाने लगे आप जन्नत के दुल्हा हैं, दुल्हा बब पहुँचो इस जन्नत में, ये सब खुशियाँ इस्तकबाल करी खड़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दो जहाँ के बादशाह फरमा रहे हैं, जिनका हम सुबह शाम खा पी रहे हैं, वो फरमा रहे हैं, रब की प्यारी ज़ात फरमा रही है। अगला हाँ, अल्लाह हमारी आंखों के देखने में शक हो सकता है, रब के फरमान में एक ज़र्रे का शक नहीं। एक भाई कहने लगे कहते तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन, जिस प्यारी ज़ात ने आँखें अता की है उनके फरमान पर कैसे यकीन नहीं। आगा हाँ, उनका एक फरमान पर हक और सच, एक ज़र्रे का शक नहीं। आगा हाँ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर ये अपने बेटे से पूछ लूँ एक बार, ये खड़े हो जाओ अपने बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो जाओ जज़ा पिछले, अब एक खड़े हो जाओ, क्या नाम है अपने बेटे का, ज़रा बतलाओ ज़रा। हाँ क्या, हाँ जज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। अब अपने बेटे मोहब्बत से बतलाएं घर कहाँ पर है, जज़ाकल्लाह। अब बतलाओ घर कहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भी में नहीं, भी में नहीं घर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो पूछने का फ़ायदा तो हुआ ना, भी में घर नहीं है, और सोचो कहाँ पर है। ये तो बड़ा नज़दीक घर बतला दिया अपने बेटे ने, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब पूरा मजमा बतलाए घर कहाँ पर है, सबका अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ, जन्नत में घर है, जन्नत में। अब पहुँचे हैं घर, याद रखना। भी में कहाँ घर, जहाँ से जनाजा निकले वो क्या घर है। आगना घर हमारा ऊपर, साथ में आसमान से ऊपर, अर्श मुअल्ला के नीचे जन्नत, घर वहाँ पर है जहाँ अमेरिका के हवाई जहाज नहीं पहुँच सकते, हुजूर के मुबारक कदम वहाँ पर पहुँचते हैं। ये है घर याद हमला। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे सहाबा, सब हमारी आँखों की ठंडक और सर के ताज हैं। सहाबा कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपनी आँखों को ठंडा किया। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का मरकज़ याद रहा। मैं एक मरतबा मक्का मुकरमा में मिना की वादी से गुजर रहा, तो मुझे एक भाई कहने लगे ये पहाड़ भी सहाबी हैं, ये पहाड़ भी सहाबी, इन्होंने भी हुजूर की ज़ियारत कर रखी, क्योंकि हुजूर को तो सब पहचानते थे, शजर हजर पहचानते थे। अगर हाँ, आप हजरात शुक्र करें कि इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने अल्लाह ताला की इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, कि इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने हमारी निस्बत, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे दामन से नसीब फरमा दी, आपके प्यारे सहाबा किराम अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा दी। अल्लाह ताला की इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ना आपके प्यारे दामन का एक सिरा फर्श पर, दूसरा सिरा हौज़ कौसर पर है, जन्नत की ठंडी हवाएं पहुँच रहा है। आम जलसों में अल्लाह ताला की तौफीक से कर देता हूँ, दलाइल का तो कोई मसला नहीं, ये अलग मैदान है। अल्लाह पर्दे उठा के अल्लाह ताला बतला रहे हैं। हम हमारे वहाँ लाहौर चुबुर्जी में ये मरसा मोहम्मदिया करीम मियानी कब्रस्तान में हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा, जिनको अंग्रेज़ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और लाहौर में लाकर छोड़ा।
شیراں والا باغ کی مسجد میں 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے۔ یہ بعد اللہ دیکھو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہر مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک مقبول بندے ہیں ان کی قبر تو بطریق اولا جنت کا باغ یا نام۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ رائیونڈ کے اجتماع پر چند سال پہلے کراچی کے ایک عالم مولانا عبدالصمد صاحب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی۔ یہ اللہ پردے اٹھا کے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہے۔ یہ کتنے اکابر حضرات کیا رکھنا ہم نے اللہ، یہ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، حضرت مولانا اللہ صاحب دم برکات ملالیہ اللہ ختم نبوت کے عظیم ہمارے بزرگ، یہ دین کے سب شعبے برحق ہیں۔ دین کے سب شعبے برحق ہیں۔ یہ اللہ نے خدمات کو اللہ نے تقسیم کر رکھا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند سب بڑے تیار رکھنا، سب سے اللہ نے ہر میدان میں اللہ نے خدمت لی ہے اور لے رہے ہیں اور قیامت تک لیتے رہیں گے الحمدللہ۔ دین کے جتنے بھی شعبے سب برحق، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، جو حقیقی جہاد اللہ تعالیٰ کے دین کی سب بلندی کے لیے جہاں بھی ہے یا رکھنا ہے، یہ دین کے سب شعبے برحق کسی ایک میں خدمت کریں، محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے آخر میں یہ پہلے بھی شاید سنا ہے اور پھر سنا دیتا ہوں۔ ابھی میں رمضان سے حج کے سفر سے پہلے سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا۔ یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، تبلیغ جماعت کے بزرگ، انہوں نے عجیب بات بتلائی۔ فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آمین۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ دائیں بائیں نہ ہو یا اگلا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، یہ انٹرنیٹ پر ہر ایک کو نہ دیکھا کریں، بڑے فتنے آ رہے ہیں اگلا ہم۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے اگلا ہاں۔ دائیں بائیں نہ ہو یا اگلا ہم، ہر ایک کو نہ سنا کریں اگلا ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی
ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے؟ اس کے لیے قاضی یہ ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے اکابی حضرات، ان کے قدموں میں جا کر رہنمائی ملتی ہے۔ ہاں دائیں بائیں نہ ہوئے اگلا، ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی۔ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اپنی ہوشیاری کو حضور کے مبارک قدموں میں ڈال دیں، بس یہ ہے۔ اس سے صحابہ کرام کے جو پیارے نقش قدم ہیں ان میں ڈال دیں اپنی۔ صحابہ سے بڑھ کر سمجھدار ہے، ان سے بڑھ کر کون سمجھدار ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ شیخ بعض سے بڑے شیخ شہاب الدین، کوشش کروں گا ساڑھے پر انشاءاللہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں لکھا، عوارف المعارف میں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے، عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ پھر یہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں اے گل میری عقل وچ نہیں آندی، اے گل میری عقل وچ نہیں آندی، تیری عقل ہے کہ نہیں کہ سب کچھ بچا جائے؟ آپ کو عقل ملی کتنی ہے؟ عقل نہ آپ کی ہماری سب سے بڑی عقل یہی ہے کہ اپنی عقل کو بلکہ حضور کے ہر فرمان پر مٹا دیں، بس یہ تھے۔ صحابہ کی شان یہی دیا رکھنا، صحابہ کرام حضور کے ہر فرمان کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے اور اپنی سمجھ کو پتہ نہیں کتنی پیچھے کوسوں دور پیچھے رکھتے تھے آگنا، حضور کے ہر فرمان کو سر آنکھوں پر یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ آخر میں پھر کر دوں، ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہم مل جل بات سے بات رہی، ایک بات رہ رہی تھی، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان۔ پھر خود ہی فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو۔ یار یہ کیسی پیاری بات کیا رہا، آدمی شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ فرمایا سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کا حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ فرمایا سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ کہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن، مکہ مکرمہ میں فرش پر چل رہے، حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے، یہ تھے سونا انسان یاد رکھنا۔ یہاں ہمارے بزرگ تشریف فرما، چاہے یہ 15-20 سال کے نوجوان تشریف فرما، 60-70 سال کے بوڑھے حضرات بزرگ حضرات تشریف فرما، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور بھرا ہوا ہے۔ آپ سب سونا انسان ہے، الحمدللہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے سب سونا انسان ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین راستے میں آتے جاتے تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت، کسی نہ کسی نیک عمل میں لگے رہے۔ اگر ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ، ایک قبر کے قریب سے گزرے تو قبر کے احوال منکشف ہوئے، قبر کے احوال منکشف ہوئے تو وہ اللہ والے بزرگ کی قبر تھی، تو وہ کہنے لگے کہ دنیا والے حضرات سے کہہ دو کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم نیکی کر سکتے ہو لیکن اس کے ثواب کو نہیں دیکھ سکتے، اور ہم ثواب کو دیکھ رہے ہیں لیکن نیکی نہیں کر سکتے۔ اگر ہاں انہیں توجہ دلائی کہ اپنے زندگی کے جتنے لمحات ہیں ان کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھر دیں، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑیں۔ ہم اللہ میاں کو خوش کریں، نماز پڑھ کر خوش کریں، روزہ رکھ کر خوش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں، زبان سے سچ بول کر خوش کریں، دین کی بات محبت سے سن کر خوش کریں، یہاں ہم خوش کریں، پھر آخرت میں خوشیوں کے سمندر ہیں جن کی کوئی انتہا اور کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔